السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، اسلام آباد میں انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا جو کہ کچھ دن پہلے سینئر صحافی ایاز امیر کے جو بیٹے ہیں شاہ نواز امیر، انہوں نے اپنی جو بیوی تھیں جو کینیڈین شہریت رکھتی تھیں اور پاکستانی تھیں، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ اس وقت ان کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کی فیملی جو کہ سارا انعام ہے، ان کی فیملی سے ہم کوئی بندے کو یا کسی بھی ایسے فیملی ممبر سے ان سے بات کر سکے، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں، واقعات کچھ ایسے ہیں اور ان کے اندر درد اتنا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ہمیں مس انجم ملی ہیں جو کہ ان کی ریلیٹیو میں سے ہیں، اور انہوں نے ہمیں آج بتانا ہے کہ سارا انعام حقیقت میں کون تھیں۔ وہ بہت ہی انتہائی ذہین اور پروڈکٹیو لڑکی تھی، ابھی بھی وہ انڈیپینڈنٹ، وہ وومن امپاورمنٹ کی ایک جو ہے زندہ مثال سمجھیں آپ کے سامنے۔ انڈیپینڈنٹ رہ رہی تھی، اچھا کماتی تھی، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، اور اس سوسائٹی کے لیے اور اس دنیا کے لیے اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ابھی تک ہمارے دماغ میں رجسٹر بات نہیں ہو رہی کہ کوئی دنیا میں اس طرح بھی کسی کو مار سکتا ہے اور تشدد کر سکتا ہے اور ظلم کی انتہا کر سکتا ہے۔ اور ان کی جو فیملی ہے وہ کہاں پہ رہ رہی ہے؟ دیکھیں، فیملی ان کی وہ یہ زیادہ تر لیبیا میں رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے والد جو تھے انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں بھی ایز این انجینئر جو ہے وہ پڑھایا ہوا ہے۔ پھر لیبیا ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، وہاں چلے گئے تھے یہ لوگ، اور پھر وہاں سے یہ لوگ کینیڈا چلے گئے تھے، اور ان کے 2 بھائی امریکہ میں ہیں، ماں باپ کینیڈا میں تھے، سارا بھی کینیڈین سٹیزن تھی، وہ بھی جاتی رہتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے جاب کی وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو جاب اس کو ابو دھابی میں ملی، بڑا اچھا پیکج ملا، تو شی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو ان ابو دھابی۔ قسمت کی بات ہے کہ اس بچی پہ بہت اچھے رشتے آئے تھے، امریکہ میں ڈاکٹرز، امریکہ میں انجینئر، لائرز، بزنس مین، کون سا ایسا رشتہ نہیں تھا کہ وہ، کیونکہ پیاری تھی ماشاءاللہ، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، تو رشتے آتے تھے اچھے، اینڈ اس کے منہ پہ ایک ہی ہوتا نا کہ مجھے نہیں شادی کرنی، شادی ہی نہیں کرنی۔ اور پھر جب اس کی قسمت میں یہ چیز لکھی تھی تو دیکھیں اس نے کس طرح کے بندے کے ساتھ شادی کی، انہیں شادی کر لی، اور شادی جو ہے وہ بھی فیملی کی نالج کے بغیر کی، یا ان کے بہرحال ایکسٹینڈڈ فیملی کو نہیں پتہ تھا، شاید اپنی فیملی کو پتہ ہوگا لیکن شاید ان کی پیرنٹس کا دل نہیں تھا، اور میرے خیال میں اس کی یہی وجہ تھی کہ اس لڑکے میں جو برائیاں، جو پرابلمس تھے، بڑے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں، تو زیادہ انہوں نے شیئر نہیں کی تھی اس بات کو۔ تو میں یہ نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شادی اس بچی نے اپنی مرضی سے کی تھی، پیرنٹس کی مرضی کے خلاف کی تھی، یا انہوں نے آخر میں شاید کنسنٹ دے بھی دیا ہوگا، لیکن اس کو انہوں نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا تھا۔ شادی پاکستان میں ہی ہوئی تھی آبویسلی، پیرنٹس وغیرہ، بھائی وغیرہ کوئی بھی اس شادی میں، سارا کی فیملی شامل نہیں تھی کوئی بھی اس شادی میں، اور اس کے بعد اب ریسیپشن ہونی تھی، تو اسی لیے یہ پاکستان آئی تھی کہ میں آ کے یہاں پر ریسیپشن ہوگی میری، اور میں جو ہوں کپڑے برابر کروں، جو بھی ریسیپشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، ہال وال بک کو سب، اور اس میں فیملی نے بھی شامل ہونا تھا، اور بس یہ پھر ہو گیا۔ اور وہ کیوں اس نے شادی کی، میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ بچی اتنے خوبصورت اور پیارے دل کی مالک تھی کہ ایاز امیر کے بقول کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ لڑکا نشہ کرتا ہے، تم کیوں اس سے شادی کر رہی ہو، تو اس بچی نے کہا کہ میں جو ہوں میں اس کو ٹھیک کر لوں گی، اس کا دل سونے کا ہے اور میں اس کو ٹھیک کر لوں گی۔ اب دیکھیں یہ اس کی نائسنس تھی یا یہ اس کی سادگی تھی کہ وہ سمجھی کہ وہ آپ ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ٹھیک کر لیں گی۔ نہیں ہوتا ایسے، جب اور 2 شادیاں جو اس نے چھوڑی وہ بھی شاید ان کو نہیں پتا تھا، اس نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو جج کرو لوگوں کو، دیکھو، سوچو، سمجھو، بڑوں کو انوالو کرو، کیونکہ یہ شادی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ زندگی کا فیصلہ ہے، اور ایک دفعہ آپ نے شادی کر لی اور اسپیشلی بچے ہو گئے تو ساری زندگی کے لیے آپ اسٹک ہو جاتے ہیں۔ سیٹرڈے مارننگ کو آئی بلیو میرے بھائی نے کال کی پشاور سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بچی جو ہے وہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو وہ خبریں فالو ہی نہیں، کیونکہ میں ریموٹ ایریاز میں ہوں، وہاں سگنلز کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں وہ بچی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، آپ دیکھیں۔ تو پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں I was in shocked, I was in a big shock کہ یہ کیا ہو کیا گیا ہے۔ میں نے اتنی، کیونکہ آپ نے کسی کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے، باتیں کی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ نہیں پکچر کرتے، اور پھر جس بروٹل طریقے سے اس بچی کو انہوں نے مارا، تو وہ تو بیانڈ مائی امیجنیشن کہ کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے، یہ تو کوئی درندہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے یہ کسی کے ساتھ حرکت۔
تو پھر میں نے اس کے اوپر پھر دوسرے دن جو ان کی بھابھی سے بات ہوئی میری، پھر ان سے میں نے پوچھا کہ یہ واقعی سچ ہے، یہ ایسے ہوا ہے؟ خیر میں نے میڈیا بھی دیکھ لیا تھا پھر جب تک تو اس نے بھی، وہ تو بیچارے اتنے پریشان ہیں یقین کریں اس کی فیملی والے، اسی لیے آپ کا نہیں رابطہ ہو پا رہا کہ وہ دے آر ناٹ ان اے کنڈیشن ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی، دے آر ان شاک اینڈ گریف کے ساتھ شاک بھی ہے نا، ایک تو ایک غم ہوتا ہے پھر ساتھ میں شاکڈ ہے، اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے وہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو گاڈ سے ایک لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اپنی مرضی کرو، لیکن ساتھ میں بڑوں کی بلیسنگ سے کرو۔ آپ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، ڈینجر میں مت ڈالو۔ دیکھیں وومن امپاورمنٹ کے نام پہ بعض اوقات ہم لوگ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے لیے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں منع کر رہے ہیں تو پیرنٹس ہمارے دشمن تو نہیں ہیں نا، وہ ہمیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب پیرنٹس کسی چیز کی بلیسنگ نہیں دیتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوچیں کہ ہمارے بڑے ہمیں کیوں منع کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنا وقت گزارو، دیکھ کے کرو، اس طرح بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا کسی کو، وہ بھی آؤٹ سائڈرز کو، اسٹرینجرز کو، بہت غلط بات ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب